اسی کی خاص عطا، اسی کی نوازش، اسی کی مہربانی کہ میں اور آپ یہاں پر اللہ کے لاریب کلام کو حرف بحرف سننے اور اس کا ترجمہ سننے، سماعت کرنے، اس کی تشریح کو سننے کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اول تاخر جو بھی باتیں تفسیر کی، ترجمے کی ہم سنیں، اللہ کریم ہمیں اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک بھی عینی پہنچانے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائیں۔ سورہ بقرہ کا 22واں رکوع اس کا آغاز ہوا چاہتا ہے اور یہ دوسرے پارے کا رکوع نمبر 6 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم، کچھ اصل نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا منہ جو ہے وہ پھیر لو قبل المشرق، مشرق کی طرف، والمغرب اور مغرب کی طرف۔ نیکی اصل یہ نہیں کہ تم اپنا قبلہ جو ہے وہ پھیر لو مغرب کی طرف یا مشرق کی طرف۔ یہ آیت شان نزول یہ ہے کہ یہود و نصارہ بیت المقدس کی ایک چٹان تھی، صخرہ چٹان، اس کے مشرقی کنارے کو قبلہ بنایا تھا یہود نے، اور مغربی کنارے کو قبلہ بنایا نصارہ نے، عیسائیوں نے۔ تو ان کا یہاں پر رد کیا گیا کیونکہ وہ قبلے جب بیت اللہ شریف کو قبلہ بنا دیا گیا تو پھر بیت اللہ شریف ہی قبلہ تھا۔ یہاں پر رد کیا گیا کہ تم جس قبلے کی طرف منہ کرتے ہو وہ قبلہ منسوخ ہو گیا، اب بیت اللہ شریف قبلہ ہے۔ اور ایک قول کے مطابق یہ خطاب جو ہے وہ عام مومنین سے بھی ہے اور اہل کتاب سے بھی ہے کہ قبلے کی طرف صرف منہ کرنا اصل چیز نہیں، بلکہ اخلاص ہونا اور دل کا صاف ہونا، پاک ہونا، بدعقیدگی سے پاک ہونا ضروری ہے۔ کوئی شخص صرف عقیدہ برا رکھے، عقیدہ برا ہو اور قبلے کی طرف منہ کرنے کو کافی سمجھے تو یہ کافی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اصل نیکی یہ نہیں کہ تمہارا قبلہ جو ہے تم منہ پھیر لو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، قبلے کی طرف صرف منہ کر لو، اسے اصل نیکی سمجھو۔ نیکی یہ نہیں، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، ہاں اصل نیکی کیا ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ نیکی اصل کیا ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھے اور یوم آخرت پر، قیامت کے دن پر ایمان رکھے، والملائکتی اور فرشتوں پر ایمان رکھے، والکتابی اور کتاب پر ایمان رکھے، والنبیین اور پیغمبروں پر ایمان رکھے، وآت المال علی حبہ ذوی القربى، اور نیکی کس چیز کا نام ہے، اصل نیکی اس چیز کا نام ہے، یعنی دل کے اخلاص کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ صرف قبلہ رو کھڑے ہو جانے کو اور عقیدہ درست نہ ہو اور صرف انسان نیکی کرتا رہے، عقیدہ اندر درست نہ ہو، اس چیز کا یہاں پر رد کیا گیا۔ فرمایا نیکی یہ ہے کہ مال دینا علی حبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں، ذوی القربى قریبی رشتہ داروں کو۔ یہ نفلی خیرات کی بات ہو رہی ہے، قریبی رشتہ داروں کو دینے کی بات ہوئی کہ یہاں ایک ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں مال دینا، اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ اپنے عزیز مال کو اللہ کی راہ میں دینا۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے دونوں ترجموں کو ملایا اور فرمایا اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دینا رشتہ داروں کو، یہ ہے نیکی۔ والیتامى اور یتیموں کو دینا، والمساکین مسکینوں کو، وابن السبیل اور راہگیروں کو، مسافروں کو مال دینا، ان پر خرچ کر دینا، یہ نیکی ہے۔ والسائلین اور سائلوں کو، مانگنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردن چھڑانے میں، یعنی قیدیوں کو، غلاموں کو آزاد کرانے میں نیکی ہے۔ یہاں ایک بات غور کرنے کی یہ ہے کہ ہم خرچ کرتے ہیں، بعض حضرات جب دین کی راہ پر خرچ کرتے ہیں تو بعض ایسے بھی ہیں جو آخری عمر میں خرچ کرتے ہیں۔ یہاں حدیث پاک میں ہے، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ کون سا صدقہ جو ہے وہ اجر کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے، کون سے صدقے کا اجر زیادہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ وہ صدقہ کہ جب تم صحیح ہو، تم سلامت ہو، تمہارے اعضاء سلامت ہوں، تمہاری جوانی کا صدقہ ہو، یعنی تم پہلے ہی سے دیتے رہے ہو صدقہ، تم چھوٹی عمر سے صدقہ دیتے رہے ہو، اور پھر وہ صدقہ اس وقت دیا جائے کہ جب انسان کو اس مال کی خود بھی ضرورت ہو، انسان یہ سوچے، اس کے ذہن میں آئے کہ میں نے دے دیا تو کہیں میرا مال کم نہ ہو جائے، میں نے دے دیا تو کہیں میری زندگی مشکل میں نہ گزرے۔ ایسے حالات میں صدقہ دینے کی جو ہے وہ فضیلت بیان کی گئی، تو ایسے حالات میں صدقہ دینا چاہیے۔ اسی طرح نفلی خیرات دینے کا ذکر کیا گیا، تو سب سے پہلے آپ غور کریں، ذکر کیا گیا ذوی القربا، تو پتہ لگا کہ دیگر امور پر بھی خرچ کرنا چاہیے، لیکن اگر رشتہ داروں میں کوئی مستحق ہے تو رشتہ داروں میں مستحق بندے کو دینا زیادہ اولیٰ ہے، زیادہ ضروری ہے کہ ہم رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔ اسی طرح اگر کوئی یہی نفلی خیرات والا پیسہ، یعنی نفلی خیرات جو بھی انسان تھوڑے سے بھی پیسے صرف اس لیے نکالتا ہے کہ میں نے دین کی راہ میں دینے ہیں، تو وہ ماں باپ کو بھی دیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح ماں باپ کو بھی، بچوں کو بھی کھلانا، بچوں کو، بیوی کو جو مال پیسے دیے جاتے ہیں اس کی بھی نیت کی جا سکتی ہے۔ یہاں فرمایا سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں کا ذکر کر کے یہ بتایا گیا کہ قریبی رشتہ داروں کا جو ہے وہ خاص طور پر خیال رکھا جائے۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نیکی یہ ہے کہ نماز کو قائم کیا جائے، وَآتَ الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دی جائے، وَالْمُوفُونَ بِعَہْدِهِمْ، اور اپنے قول کو پورا کرنے والے، اپنے عہد کو، وعدوں کو پورا کرنے والے، اذا عاہدوا، جب وعدہ کرتے ہیں تو اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے۔ یہ نیکی ہے کہ جب انسان کسی بات کا پکا ہو، بات کوئی کہہ دے، زبان دے دے تو اس بات کو پورا کرے۔ کسی بات کا وعدہ کر لیا ہے، کوئی چیز لین دین میں کسی چیز میں کہہ دیا اس نے ہاں یہ کام ہو جائے گا، تو جب زبان دے دی ہے تو کوشش کرے کہ وہ کام پورا کرے۔ نیکی اس چیز کا نام ہے۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ، اور صبر کرنے والے مصیبت میں، وَالضَّرَّاءِ، اور سختی میں صبر کرنے والے، وَحِينَ الْبَأْسِ، اور جہاد کے وقت صبر کرنے والے، أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی بات جو ہے وہ سچی کر دکھائی، جنہوں نے اپنی بات کو سچا کر دکھایا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی جو ہے وہ پرہیزگار ہیں۔ قرآن کو سمجھنے کا اسلوب یہ ہے کہ جب ہم قرآن پاک کو سمجھیں، جب ہم قرآن پاک کو سنیں تو ساتھ ساتھ اس پر عمل پیرا ہونا ہم نے شروع کرنا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ میں اس سے پہلے صدقہ نہیں دیا کرتا تھا، تو میں نے صدقہ دینا شروع کرنا ہے کچھ نہ کچھ۔ میں صدقہ دیا کرتا تھا تو میں نے اور زیادہ صدقہ دینے کی کوشش کرنی ہے۔ قرآن پاک اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ جب قرآن پاک ہم سمجھ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کے احکامات کو سن کر بندے میں تقوی اور پرہیزگاری بڑھنی چاہیے، تو ساتھ ساتھ یہ نیت کرنی چاہیے یا اللہ ان امور میں جن میں ہم عمل پیرا نہیں تھے ان پر ہم نے عمل کرنا ہے، اور جس پر عمل پیرا پہلے ہی سے تھے ان امور کو اور زیادہ خوش اسلوبی سے انجام دینا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلی، کہ تم پر فرض کیا گیا تمہارے جو ناحق قتل کر دیے جاتے ہیں ان کے معاملے میں قصاص کو فرض کیا گیا، کہ جب کسی کو ناحق قتل کر دیا جائے تو اس کے بدلے میں تم نے قصاص لینا ہے۔ زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ جب کسی، مثال کے طور پہ آزاد بندے کو قتل کر دیا گیا اور قتل کرنے والا شخص وہ غلام تھا، تو یہ آزاد کے ورثہ کہتے تھے بھائی آزاد بندے کو قتل کیا گیا، ہم غلام یہ جو قاتل ہے اس کو ہم قتل نہیں کریں گے، بلکہ آزاد کے بدلے آزاد کو قتل کریں گے، یعنی جو قاتل ہے اس کو نہیں قتل کریں گے قصاص میں، بلکہ دوسرے بندے کو قتل کریں گے۔ تو فرمایا گیا الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، یعنی یہاں مراد کیا ہے کہ جس آزاد نے قتل کیا اسی کو قتل کیا جائے گا، جو اگر آزاد قاتل ہے تو آزاد کو ہی قتل کیا جائے گا۔ والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، مراد یہ ہے کہ اگر غلام قاتل ہے تو غلام کو ہی قتل کیا جائے گا، قاتل کو قتل کیا جائے گا، نہ کہ کسی دوسرے بندے کو۔ والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت، فرمایا کہ اگر عورت قاتل ہے تو عورت کو ہی جو ہے وہ قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ فمن عفی له من اخیہ شیء، تو جس کے بھائی کی طرف سے اسے کچھ معافی دی گئی، اس سے کچھ چھوٹ دے دی گئی، مراد یہ ہے کہ مقتول کے ورثاء کی طرف سے اگر
یا تو معاف کر دیا گیا معاملہ پورا کا پورا، قصاص نہیں لیا، انہوں نے دیت لے لی اور کہا کہ پیسوں پر راضی ہو گئے، یا دیت جتنی بنتی تھی دیت پوری نہ لی، اس کی آدھی کر لی۔ تو اگر اس طرح کا کچھ ہے تو فرمایا فمن عفی لہ من اخیہ، تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہوئی، فاتباع بالمعروف، تو اسے کس طریقے سے طے کرنا ہے؟ تو بھلائی سے تقاضا کرنا ہے۔ اگر کچھ بھی آپس میں طے ہوا ہے، آپ یہاں غور کریں، پیچھے فرمایا فمن عفی لہ من اخیہ، مقتول، آپ ان دونوں کے رشتوں کو، حالانکہ قتل ہو گئے، ایک شخص نے قتل کیا، دوسرا مقتول قاتل ہے، دوسرا مقتول ہے، لیکن بھائی کا لفظ استعمال کیا گیا، تو درس یہ دیا گیا کہ قتل بیچ میں ہو گیا، لیکن پھر بھی اسلامی درس اور اسلامی تعلیم یہ ہے کہ پھر بھی دونوں بھائی بھائی ہیں، اس لیے بھائی کا لفظ استعمال کیا گیا، اور جو بھی آپس میں طے ہونا ہے اس کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے؟ فاتباع بالمعروف، تو بھلائی سے تقاضا کرنا ہے، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور اچھی طرح ادا کرنا ہے۔ جس بات کی دیت طے ہوئی ہے، جتنی رقم طے ہوئی ہے، اس کا اچھے طریقے سے تقاضا کرنا ہے اور اسے اچھے طریقے سے ادا کر دینا ہے۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، اب دیت جو طے ہوئی تھی وہ ایک مخصوص رقم تھی مثال کے طور پہ، لیکن مقتول کے ورثاء نے کچھ معافی کر دی، تو یہ معافی کرنے کا اسے جو ہے وہ حق شریعت نے دیا ہے۔ فرمایا ذالک تخفیف، یہ بوجھ کو کم کرنا ہے، کس کی طرف سے؟ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، یہ تخفیف ہے، یہ تمہاری طرف سے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا گیا، ورحمہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ فمن اعتدی بعد ذالک، تو اس کے بعد جو زیادتی کرے، یعنی مقتول کے ورثاء نے کہا دیت ہم اتنی لیں گے، اب دیت لینے کے بعد وہ کہنے لگے کہ مثال کے طور پہ وہ قتل کرنے کا بھی، قاتل کو قتل بھی کر رہے ہیں، تو یہ زیادتی ہے۔ جب ایک مقتول کے ورثاء نے معاف کر دیا اور دیت پر بات طے ہو گئی، تو دیت لینے کے بعد پھر قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح جو قاتل ہے وہ کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، اس کے بعد میں جو ہے رقم، میں سارے معاملات طے ہو جائیں گے، رقم دے دے گا وہ دیت کے، لیکن جب چھوٹ جاتا ہے، اس چھوٹنے کے بعد وہ بات سے مکر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں میں آدھی رقم دوں گا یا میں نہیں دوں گا، تو یہ اس کی طرف سے زیادتی ہے۔ فرمایا کہ فمن اعتدی بعد ذالک، ان تمام معاملات کے بعد جو زیادتی کرے، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں یہ یاد رکھیں، آگے قرآن پاک نے ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، اور تمہارے لیے قصاص میں جو ہم بدلہ لیتے ہیں، جان کے بدلے جان، خون کے بدلے خون، اگر یہ رائج ہو جائے، نظام مصطفیٰ، اسلام کا نظام رائج ہو جائے، حیاتن، تمہارے لیے قصاص کے نظام میں کیا ہے؟ زندگی ہے، حیات ہے۔ یا اولی الالباب، اے عقل مندو، اگر یہ قصاص کا نظام قائم ہو جائے کہ ایک شخص کو قتل کیا گیا، کوئی اس کا جرم نہیں تھا، اسے قتل کر دیا گیا، اس کے بدلے میں اگر قصاص پر دوسرے کو قتل کر دیا جائے، تو اس میں زندگی اس طور پر ہے کہ جب دوسرے دیکھیں گے تو اس جرم کو کرنے سے رک جائیں گے، پوری امت کے لیے، پوری قوم کے لیے، پورے علاقے کے لیے جو ہے وہ سبق ہو جائے گا۔ تو فرمایا قصاص پر اگر عمل کرنے میں تمہارے لیے زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل مندو، لعلکم تتقون، کہ تم کہیں بچو، تم تقوی اختیار کرو، تم اس چیز سے بچو۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم پر فرض ہوا کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت آئے، ان ترک خیرا الوصیہ، اگر تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ مال چھوڑ جائے تو تم پر یہ فرض ہوا کہ وہ وصیت کرے۔ یاد رکھیں یہ اس وقت کا حکم ہے کہ جب ورثاء کا الگ الگ حکم ایک ایک شخص کا بیان نہ کیا گیا تھا، اب بعد میں حکم آ گیا، ورثاء میں سے ایک ایک شخص کا حکم الگ الگ بیان کیا گیا۔ جب یہ حکم نہیں آیا تھا تب کی یہ بات ہے، تب اس آیت کا حکم تھا۔ فرمایا کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت واقع ہو جائے، موت آ جائے اسے، اور اس نے کچھ مال چھوڑا ہو، تو اس کے لیے کتبہ کا لفظ آیا کہ اس پر فرض تھا وصیت کرنا۔ کس کے لیے؟ للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، شریعت کے مطابق، شریعت کے مطابق جو ہے وہ یہ فرض تھا اس پر کہ وہ وصیت کرے گا۔ یاد رکھیں یہ بات کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ لا وصیت للوارث، کہ جو ہے وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ وارث کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے الگ الگ حکم بیان فرما دیا۔ اب کوئی وارث کے لیے
خاص طور پر یہ حکم بیان کر دے کہ یہ میرا فلاں قریبی ہے، یہ سب سے عزیز ہے، مجھے اس کے لیے اتنا مال ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ وارث کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دیا وہی اسے دیا جائے گا۔ اسی طرح تہائی وصیت کی جا سکتی ہے، تو تہائی مال، تھرڈ حصہ جو ہے مال کا، تین حصے لگا لیں اور اس کا جو تہائی حصہ بنتا ہے اس مال تک جو ہے وصیت کی جا سکتی ہے۔ تو اگر اس میں بھی جو ہے وہ شریعت مطہرہ کی تعلیم کو ہم نے دیکھنا ہوگا، ایسا نہیں کہ تہائی مال جو ہے اس سے زیادہ میں وصیت کر جائے کوئی۔ حقا علی المتقین، یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ سارے یاد رکھیں کہ سب سے بہتر یہ ہے کہ ساری چیزیں یہ بہتر ہے کہ پہلے کر لی جائیں۔ ایک شخص اگر یہ بڑھاپے میں کرنے سے بہتر ہے، موت کے وقت کرنے سے بہت بہتر ہے کہ پہلے کسی آپ علاقے کے کسی مفتیان کرام سے رابطہ کریں، ان سے پوچھیں کہ بھائی میرے یہ میری اتنی اولاد ہیں، اتنے زیادہ رشتہ دار ہیں وغیرہ وغیرہ، کس کے لیے کتنا حصہ بنتا ہے۔ مفتی صاحب جب آپ کو بتا دیں گے سارا کچھ، تو آپ وہ آ کر بہت پہلے یہ کام کر دینے چاہیے۔ گھر کے گھر برباد ہو جاتے ہیں، آخر میں رنجشیں ہوتی ہیں، آخر میں معاملات طے نہیں ہوتے، ناانصافیاں بے انتہا ہوتی ہیں۔ تو اس لیے بزرگان دین نے فرمایا کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنی موت سے بہت پہلے جو ہے ان ساری چیزوں کو طے کر لینا چاہیے، شریعت کے عین مطابق بالکل جو ہے ان سارے معاملات کو طے کرنا چاہیے۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، تو جو وصیت کو سنا کر بدل دے فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ، تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہے جنہوں نے اسے بدل دیا۔ یعنی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وصیت کو بدل دینا، شریعت نے جس طرح کا حکم دیا ہے اس سے بدل کر وصیت کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ دو اشخاص میاں بیوی 60 سال کی انہوں نے زندگی گزاری، انتہائی تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ، نیک کام کرتے کرتے زندگی گزاری۔ جب موت کا وقت آیا تو انہوں نے صحیح وصیت کرنے کے بجائے غلط وصیت کر دی۔ تو فرمایا، حدیث شریف میں آیا کہ اگر انہوں نے غلط وصیت کر دی تو جہنم کے واجب ہونے کے الفاظ آئے۔ آپ دیکھیں 60 سالہ زندگی نیکی کی ایک طرف، 60 سالہ تقوی پرہیزگاری دین کے لیے کام کرنا وہ ایک طرف، لیکن غلط وصیت کر دی تو اس کا وبال کتنا بڑا ہے۔ اس لیے فرمایا فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، تو اس کا گناہ انہی بدلنے والوں پر ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص، تو جسے اندیشہ ہو وصیت کرنے والے نے جنفن او اسمن، کچھ ناانصافی کی ہوگی یا گناہ کر دیا ہوگا۔ مثال کے طور پہ وصیت کرنے والا جب آخری وقت ہے اس کا، تو ایک شخص صرف بیٹھا ہوا ہے، اس نے یہ دیکھ لیا، اس کے علم کے مطابق اس نے جب نوٹ کیا تو وصیت کرنے والے نے کوئی وصیت غلط کر دی۔ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، پھر وہ باہر گیا اور اس نے اس وصیت کو، جو وصیت غلط کی تھی اس شخص نے، اس کو بہتر کر دیا، صحیح کر دیا، لوگوں کے درمیان صحیح کر کے پیش کیا۔ فلا اسم علیہ، فلا اسم کہتے ہیں گناہ کو، تو اس شخص پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو غلط وصیت اس نے کی، اس نے آ کر صحیح معاملہ دوسروں کے سامنے پیش کر دیا، تو یہ اس نے گویا کہ لوگوں کے سامنے صلح کرا دی۔ یا یوں بھی سمجھ لیں کہ کئی لوگوں کے سامنے وصیت کی، لیکن اس وقت موت کا وقت تھا، اور اس وقت جو ہے سننے والے نے، جو علم والا شخص تھا، اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ بعد میں سارے معاملات لوگوں کو بٹھا کر طے کروا دیے کہ بھئی اصل طریقہ یہ ہے، اور وصیت صحیح طور پر نہیں کی گئی بلکہ اس وصیت کو بدل دیا۔ تو اگر غلط وصیت کی گئی، علم والے نے اپنے علم کے مطابق، شریعت کے عین مطابق اس وصیت کو بدل دیا، تو فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں 22ویں رکوع کا اختتام ہوا، اللہ کرم کا فضل اسی کی عطا۔ یہاں سے 23ویں رکوع کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ آغاز رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، کتبہ کا لفظ جب بھی آئے گا میں اور آپ یہ سمجھ لیں گے کہ فرض کیا گیا، تم پر فرض کیا گیا، کتبہ فرض کیا گیا، علیکم تم پر، صیام روزوں کو تم پر فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، کما کا لفظ جس طرح یا جیسے،
جس طرح فرض کیا گیا علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر روزوں کو فرض کیا گیا۔ کیوں فرض کیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو۔ یاد رکھیں رمضان کے روزوں سے پہلے قول یہ ہے کہ سب سے پہلے جو رمضان روزے فرض ہوئے وہ عاشورہ کے روزے تھے۔ پھر عاشورہ کا روزہ جب منسوخ ہوا تو ایام بید 3 دن کے روزے، ہر مہینے میں 3 دن کے روزے فرض کیے گئے، 13، 14، 15، ہر مہینے 3 دن کے روزے یہ فرض کیے گئے۔ پھر جب ان کی منسوخی ہوئی، جب ان کو منسوخ کر دیا گیا، پھر رمضان المبارک کے روزوں کو جو ہے وہ فرض کیا گیا۔ ایام بید کہتے ہیں روشنی والے دنوں کو، کیونکہ یہ دن جو ہے آپ چاند دیکھیں گے تو چاند بڑی آب و تاب سے چمک رہا ہوتا ہے۔ 14ویں کا چاند ایسے ہی چمک رہا ہے اور اس کے آس پاس والے جو دن ہوتے ہیں وہ چمکدار ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے فرمایا کہ ایام بید ان دنوں کو فرمایا۔ اور یاد رکھیں شریعت مطہرہ، ہماری شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی جو ہے وہ، چاہے وہ دن کم تھے یا مہینے کچھ اور تھے یا دن 10 دن تھے یا 3 دن تھے، کسی طور پر بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی امتوں میں روزوں کو فرض کیا گیا۔ تو روزے جو ہے وہ اسلام میں ہی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی پہلے فرض نہیں ہوئے، بلکہ پچھلی بھی امتوں میں فرض ہوتے رہے۔ ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں یہ روزے، کیا ہیں؟ گنتی کے دن ہیں۔ رمضان کے 30 دن یا 29 دن ہیں۔ جب کسی شخص کو یہ کہا جائے کہ گنتی کے دن ہیں، محنت کر لو، مثال کے طور پہ کوئی کاروبار میں کہتا ہے بھائی گنتی کے دن ہیں، اگر تم نے محنت کر لی تو بہت کامیابی پا جاؤ گے، وہ گنتی کے دن کتنے ہو سکتے ہیں؟ 15 دن، 1.5 مہینے، 2 ماہ۔ تو جب یاد رکھیں جب گنتی کے دنوں میں انسان اپنے جو ہے کام، وہ مشغولیات اور جتنے بھی اہم کام ان کو ترک کرتا ہے اور کاروبار پر توجہ دے دیتا ہے تو وہ کامیابی پا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ان رمضان کے دنوں میں انسان اپنے ساری مصروفیات کو ترک کر کے اگر تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لے تو یہ ساری نیکیاں اس کی عادت کریمہ بن جائے گی، اور پھر رمضان المبارک کے بعد وہ نیکی کرنے والا ہی بن جائے گا، گناہوں سے بچنے والا بن جائے گا۔ فمن کان منکم مریضا، تو جو تم میں سے مریض ہو، بیمار ہو، او علی سفرن، یا سفر پر ہو۔ سفر سے مراد یا تو 92 کلومیٹر یا 92 کلومیٹر سے زیادہ سفر کرنے کا ارادہ، اس ارادے سے وہ جو ہے اپنے شہر سے نکل چکا ہو۔ 92 کلومیٹر یا 92 کلومیٹر سے زیادہ سفر کرنے کا ارادہ ہے اور اپنے شہر سے نکل چکا ہے تو یہ سفر جو ہے وہ مانا جائے گا، عذر مانا جائے گا۔ اس سفر میں اگر وہ روزہ نہیں رکھتا تو شریعت مطہرہ نے نہ رکھنے کی اسے اجازت دی ہے۔ اسی طرح مریض ایسا ہے کہ اس مرض کے بہت زیادہ بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، جان چلے جانے کا اندیشہ ہے، یا مرض اتنا زیادہ بڑھ جائے گا پھر قابو میں نہیں آئے گا، تو ایسے مرض میں بھی جو ہے وہ روزوں کے بارے میں فرمایا فعدۃ من ایام اخر، تو اتنے روزے پھر اور دنوں میں رکھے جائیں، یعنی بیماری کے جتنے دن ہیں، 4 دن ہے، 2 دن ہے، 10 دن ہے، جس میں بالکل نہیں رکھ پا رہا تو اتنے دنوں کو اور دنوں کسی اور دن رکھ لیا کرے گا۔ سفر کے دن ہیں، جتنے بھی سفر کے دن ہیں اگر نہیں رکھ پاتا، مشکل ہے، تو سفر کے دنوں میں نہ رکھے، جب سفر سے واپسی ہو جائے تو اور دنوں میں اس گنتی کو پورا کرے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو، یعنی بعد میں گنتی کو پورا کرنے کی بھی طاقت نہ ہو، فدیتن، تو ان پر بدلہ دینا ہے، فدیہ ہے۔ وہ فدیہ کیا ہے؟ طعام مسکین، مسکین کو جو ہے وہ کھانا کھلانا ہے۔ مثال کے طور پہ شیخ فانی ہے، اصطلاح میں شیخ فانی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص 85 سال کا ہو گیا، 90 92 سال کا ہو گیا، بزرگ ہے شخصیت، اور وہ کچھ بھی نہیں، بیماری بڑھی جا رہی ہے، اب نیچے آنے کا کوئی جو ہے وہ چانس نہیں ہے، اب جو ہے بڑھاپا بڑھا جا رہا ہے اور نیچے طبیعت بہتر ہونے کا کوئی چانس نہیں، تو ایسے شخص کے لیے فرمایا کہ اگر وہ روزے کی طاقت نہیں رکھتے تو اس نے فدیہ دینا ہے۔ کتنا فدیہ دینا ہے؟ 1 مسکین کو کھانا، وہ کھانا کیا ہے؟ 2 وقت کا کھانا دینا ہے، صبح اور شام کا کھانا، 2 وقت کا کھانا مسکین کو۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، تو جو اپنی طرف سے زیادہ کر لے، یعنی مثال کے طور پہ ایک فدیہ کیا ہے؟ مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، یا اگر کھانا کوئی نہیں کھلا سکتا ہے صدقہ فطر دے دے، ایک صدقہ فطر 1 روزے پر۔
اب یہ رقم تھوڑی سی بنتی ہے، کوئی زیادہ دینا چاہتا ہے ایک روزے کے بدلے وہ 1000 روپے دینا چاہتا ہے 1000 روپے دے، کوئی 5000 ایک روزے کے بدلے دینا چاہتا ہے وہ 1000 فرمایا فمن تطوع خیرا، تو جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے فہو خیر اللہ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہوگا، وان تصوموا خیر لکم، اور یہ جو مسافر اور بیمار ہیں ان کے لیے اجازت دی گئی کہ یہ روزہ نہیں رکھیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، فرمایا آگے جا کر اور اگر یہ بھی روزہ رکھ لیں وَأَن تَصُومُوا، ان کا بھی روزہ رکھ لینا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بہتر ہے ان کے لیے، تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مسافر والی حالت میں بھی روزہ رکھ لیتے ہو، کچھ مشکلات برداشت کر لو گے، تمہارے دوستوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تو پھر سفر کی حالت میں بھی رکھ لیتے ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ اسی طرح بیماری برداشت کرنے کی کسی میں سکت ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں نے برداشت کر لی اور میں رکھ لوں گا روزہ، تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، اللہ زیادہ اجر عطا فرمائے گا، ان دونوں چیزوں میں جتنی تکلیف ہوگی اللہ اتنا اجر عطا فرمائے گا۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ تمہارا روزہ رکھنا بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو، اگر تم علم رکھو، اگر تمہیں علم ہو تو یہ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ شہر رمضان الذی، شہر کہتے ہیں مہینے کو، رمضان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن، وہ رمضان کے جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا، قرآن پاک اتارا گیا، ھدی للناس، قرآن کیا ہے؟ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں ہیں اس میں۔ تو آپ دیکھیں جس مہینے میں قرآن پاک کا نزول ہوتا ہے، قرآن پاک کا اور رمضان کا ایسا تعلق ہے کہ اس رمضان المبارک کے مہینے کو ایک افضلیت حاصل ہے قرآن پاک کے نزول کی وجہ سے بھی۔ تو یاد رکھیں کہ جس کسی شخصیت کا جو ہے، کسی بڑی شخصیت کا، اور سب سے بڑی شخصیت حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب آپ کی آمد بھی کسی خاص مہینے میں ربیع النور شریف میں ہو گئی تو آپ کی آمد سے کیوں نہ ربیع النور شریف کو جو ہے وہ اعزاز ملے گا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ رمضان قرآن کی وجہ سے جو ہے وہ رمضان کو جو ہے وہ اعزاز ملا۔ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، تو جو تم میں سے اس مہینے کو پالے، فلیصم، چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، ومن کان مریضا، اور جو مریض ہو، او علی سفر، یا وہ سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اتنے روزے وہ اور دنوں میں رکھے گا۔ یرید اللہ بکم الیسر، یرید کہتے ہیں ارادہ کرنے کو، یرید اللہ، اللہ چاہتا کیا ہے؟ بکم الیسر، تم پر آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے ہر معاملے میں در حقیقت اللہ آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور تم پر دشواری نہیں چاہتا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے اتنی آسانیاں دی ہیں تبھی تو یہ حکم ہے کہ بیماری میں بندہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن ایک شخص ہے وہ محنت کرنا ہی نہیں چاہ رہا، وہ سوچتا ہے کہ جیسے میں نارمل زندگی رمضان سے پہلے گزار رہا ہوں اتنی ہی آسانیوں کے ساتھ میں روزہ بھی رکھ لوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں کچھ مشقت کرنی ہوگی، کچھ جو ہے آپ کو آگے بڑھنا ہوگا، تبھی جو ہے وہ آپ میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ یہ طاقت پیدا کر دے گا کہ پھر آپ روزہ رکھنے والے بن جائیں گے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس پر کہ جو اس نے تمہیں ہدایت دی، اس پر تو تم جو ہے اس کی بڑائی بیان کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور کہیں تاکہ تم جو ہے وہ حق گزار بن جاؤ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب میرے بندے آپ سے یہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، سألا کہتے ہیں سوال کو، جب میرے بندے آپ سے سوال کریں، عنی، میرے بارے میں، فإنی قریب، تو میں قریب ہوں، اجیب، میں دعا کو قبول کرتا ہوں، دعوت الداعی، پکارنے والے کی پکار کو، اذا دعان، جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب بندے مجھے پکارتے ہیں، جب بندے مجھ سے التجا کرتے ہیں تو میں دعوت دعا کو جو ہے وہ قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ یاد رکھیں دعا کے معاملے میں دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ دعا قبول ہونے کے بہت سارے جو ہے وہ معنی ہیں۔ دعا قبول ہو گئی، یا تو بندے نے جو مانگا اس سے بعینی ہی وہی چیز مل گئی، یہ بھی ہو سکتا ہے۔
یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ دعا قبول ہو گئی، کہا جائے گا یہی دعا قبول ہو گئی، لیکن وہ چیز جو اس نے مانگی ہے وہ بہت آگے جا کر ملے گی، تو بھی ہم دعا قبول ہونے کا ہی معنی لیں گے۔ اسی طرح دعا قبول ہونے کا یہ بھی معنی ہے کہ انسان پر بہت زیادہ آفتیں آنے والی تھیں، لیکن اس دعا کی برکت سے اس پر وہ آفتیں نہ آئیں، تو بھی ہم کہیں گے کہ دعا قبول ہو گئی۔ اسی طرح جب بندہ جائے گا بروز قیامت، دیکھے گا اپنے دعاؤں کے اجر کو، تو وہ یہ کہے گا کہ یا اللہ میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی۔ جتنا اجر وہ دیکھے گا دعاؤں کا کہ کتنا اجر ہے دعا کرنے کا، اس کا ثواب کتنا ہے، تو یہ تمنا کرے گا کاش کہ میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی۔ تو یاد رکھیں دعا قبول ہونے کے کئی معنی مفسرین نے یہاں پر ارشاد فرمائے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کیا گیا تمہارے لیے جائز ہے رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا، یعنی قربت کو اور عورتوں کے پاس جانے کو حلال کیا گیا۔ ہن لباس لکم، وہ لباس ہے تمہارے لیے، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جو تم اپنی جانوں میں خیانت کرتے ہو۔ فتاب علیکم، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی۔ یاد رکھیں پہلے حکم یہ تھا، پہلے جو ہے وہ اپنی عورتوں کے پاس جانا یا قربت کرنا یہ شریعت مطہرہ میں منع تھا، اور پہلے یہ بھی حکم تھا کہ رمضان المبارک میں جو ہے عشاء کی نماز کے بعد پھر کھانے پینے کی اجازت نہ تھی، اور ایک قول کے مطابق غروب ہوتے ہی جو ہے وہ اگر بندہ سو گیا، سورج غروب ہونے کے بعد سو گیا، پھر جب اٹھے گا تو اسے کچھ کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو پہلے یہ احکام تھے، پھر بعد میں حکم میں ترمیم، یعنی حکم پہلا والا منسوخ ہوا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو جائز فرمایا اور فرمایا احل لکم، حلال کیا گیا، جائز کیا گیا تمہارے لیے۔ فتاب علیکم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف کیا۔ پہلے ایسا ہوا بعض مسلمانوں سے کہ وہ رمضان کی راتوں میں جب اپنی بیویوں کے پاس جانا، ان سے قربت کرنا یہ جائز نہ تھا، تو ان سے جب یہ غلطیاں ہو گئی تو وہ یا رسول اللہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی یا رسول اللہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ وہ نادم تھے، شرمندہ تھے، تو پھر آیت آئی اور حکم نازل ہوا، فرمایا فتاب علیکم، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا، وعفا عنکم، اور انہیں معاف کر دیا، فالآن، تو اب باشروہن، اب حکم بدل گیا۔ پہلے حکم یہ تھا کہ قربت نہیں کی جا سکتی، اب اس چیز کو جائز کر دیا گیا کہ رمضان کی راتوں میں بھی قربت کی جا سکتی ہے۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور طلب کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں لکھا۔ اس کے دو معنی مفسرین نے بیان فرمائے کہ طلب کرو کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ عمل کر لو زوجہ سے تو اس کے بعد اولاد کی طلب ہو، اولاد میں جو تمہیں چاہیے، جس کی تم تمنا رکھتے ہو، اس کے بعد کی دعا کرو۔ اور دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا کہ کیونکہ رمضان المبارک کی راتیں چل رہی ہیں اور ان راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار انعامات رکھے ہیں، تو ان راتوں میں تم نے عبادت میں بے انتہا محو ہو جانا ہے۔ وابتغوا، تلاش کرتے رہو پوری راتوں میں، تہجد پڑھو، نفل پڑھو اور اللہ سے مانگتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جھولیوں کو بھر دے گا۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو۔ کھانے پینے کی اجازت پہلے نہیں تھی، مثال کے طور پہ غروب آفتاب کے بعد کوئی سو گیا، اٹھے گا تو اسے پھر اجازت نہیں تھی کھانے کی، یا عشاء کے بعد اسے کھانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اب اجازت دے دی گئی۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور تم کھاؤ اور پیو، حتیٰ، کب تک کھاؤ؟ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا، سفید ڈورا۔ خیط کہتے ہیں، خے یہ تے کو کہتے ہیں دھاگا، اور ابیض کہتے ہیں سفید رنگ کو۔ یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا، من الخیط الاسودی، سیاہ دھاگے سے جو ہے وہ سفید دھاگا جو ہے وہ ظاہر ہو جائے، من الفجر، وہ پھٹ کر۔ یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ کھانے پینے کی اجازت تمہیں کب تک ہے اور اپنی بیویوں کے پاس جانے کی، قربت کرنے کی اجازت کب تک ہے؟ رمضان کی راتوں میں پوری رات اجازت ہے، یہاں تک کہ سفیدی ظاہر ہو جائے سیاہی سے۔ جب صبح صادق کا وقت ہوتا ہے تو آپ سیدھائی میں دیکھیں گے ایک روشنی کی کرن پھوٹتی ہے، اور اس کے آس پاس کے اندھیروں کو کہا گیا کہ وہ من الخیط
اسود کہا گیا کہ جو اندھیری بتایا، اور سیاہ ڈورے کو جو ہے جس کا نام دیا۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر رات آنے تک روزے پورے کرو۔ ولا تباشروہن، پھر دوسرا حکم بیان کیا کہ تم نے عورتوں کو ہاتھ نہیں لگانا، یعنی قربت نہیں کرنی۔ کس حال میں؟ وانتم عاکفون فی المساجد، کہ جب تم اعتکاف میں بیٹھے ہو تو تم نے یہ عمل نہیں کرنا۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیں ہیں کہ کس چیز سے کس وقت تک رک جانا ہے، کب کون سا عمل کرنا ہے، کہاں تک کون سا کام کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے قرآن پاک کی آیتوں نے بیان کر دی۔ پھر فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، ان کے قریب نہ جاؤ، حدوں کو پار نہ کرو، ان حدود میں تم نے رہنا ہے۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے آیاتہ للناس، اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، کہ تاکہ وہ پرہیزگاری کو اختیار کریں۔ ولا تأکلوا، اور تم نہ کھانا، اموالکم بینکم بالباطل، باطل کہتے ہیں ناحق طریقے سے، غلط طریقے سے، آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے نہ کھانا۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچانا، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طریقے سے تم لے لو۔ یعنی دوسری بات کیا بیان فرمائی؟ ایک تو تم نے آپس میں ناحق طریقے سے مال نہیں کھانا دوسرے کا، کوئی جو ہے دوسروں پر بلا وجہ کی دلیل نہیں قائم کرنی، جھوٹی دلیل نہیں قائم کرنی۔ اسی طرح کسی بندے کا مقدمہ آپ جانتے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ میں ناحق ہوں، میں جھوٹا انسان ہوں، پھر بھی وہ یہ جو ہے کوشش کر رہا ہے کہ میں مقدمہ عدالت تک لے جاؤں گا، جھوٹے جو ہے مدعی، جھوٹے دعویٰ دینے والے قائم کر دوں گا اور اس سے مال ضبط کر لوں گا۔ تو اس چیز کی ممانعت کی گئی کہ جھوٹے دعوے دار، جھوٹے جو ہے گواہ بنا کر تم نے ایسا نہیں کرنا۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر تم ایسا کرو، اس بات سے جو ہے وہ شریعت مطہرہ نے منع فرمایا۔ اللہ کریم کا فضل کہ یہاں 23ویں رکوع کا اختتام ہوا۔ اللہ کریم آگے ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن الأہلہ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں، نئے چاند کے بارے میں، کہ یہ چاند یا رسول اللہ، صحابہ علیہم الرضوان آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ پوچھا کرتے تھے یا رسول اللہ یہ چاند کبھی وہی چاند ہے لیکن کبھی بالکل باریک ہو جاتا ہے، پھر باریک سے ہوتا ہوتا موٹا ہو جاتا ہے، پھر آخر کے دنوں میں پھر باریک ہو جاتا ہے، کیا اس کے معاملات ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قل، اے محبوب آپ فرما دیں، ہی مواقیت، یہ وقت کی علامتیں ہیں، یہ وقت کی علامت بتاتا ہے، کس کس کو بتاتا ہے؟ للناس والحج، لوگوں کو بتاتا ہے، اور یہ وقت کی علامت ہے حج کے لیے۔ لوگوں کو کیا بتاتا ہے کہ مہینہ اگر چاند باریک ہے تو انسان دیکھتے ساتھ سمجھ جائے گا کہ مہینہ شروع ہوا ہے، چاند اگر اپنی آب و تاب سے روشنی دے رہا ہے تو بندہ سمجھ جائے گا کہ 14ویں کے قریب قریب کے دن ہیں، چاند دوبارہ اگر باریک ہو جائے گا تو مہینہ اختتام کو پہنچ گیا۔ اسی طرح اپنے کاروباری معاملات لوگ اس سے طے کرتے ہیں کہ کب کاروبار میں، پھر مہینے بھی اسی سے طے کیے جا رہے ہیں، پوری دنیا پر اس پر ریسرچ ہو رہی ہے، پوری دنیا اس سے فائدے اٹھا رہی ہے۔ تو کب کون سا کام کرنا ہے، کب آگے کاروبار میں کیسے، کھیتی میں کام کس طرح کرنا ہے، زراعت کا کام ہے، بزنس کا کام ہے، جو بھی ہے وہ ان سارے معاملات میں لوگ اس سے مدد لیتے ہیں۔ والحجی، اور حج کے معاملات بھی چاند کو دیکھ کر ہی جو ہے وہ طے کیے جاتے ہیں، چاند کو دیکھ کر پتہ لگتا ہے کہ مہینہ کون سا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ولیس البر، اور بھلائی یہ نہیں، نیکی یہ نہیں، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، کہ تم گھروں میں ان کے پیچھے سے آؤ۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اور بھلائی تو کیا ہے؟ پرہیزگاری ہے۔ نیکی، اصل کام نیکی والا وہ پرہیزگاری کو اختیار کرنا ہے۔ زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ جب لوگ احرام باندھ لیتے تو احرام باندھ کر جب گھر سے نکلتے، اب مثال کے طور پہ کوئی بھی کام پڑ گیا، واپس جانے کو وہ ایک عجب برا کام سمجھتے تھے، اور ان کے نزدیک واپس جانا جائز ہی نہیں تھا، تو وہ اس دروازے سے نہیں جاتے بلکہ دیواریں توڑ کر جاتے تھے، یا اوپر سے جائیں گے، یا توڑ کر، یا کھڑکی سے جائیں گے۔ تو یہ فرمایا کہ نیکی یہ بات نہیں کہ تم اسی دروازے سے نہ جاؤ۔ یہاں درس اس چیز کا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بعض چیزیں ایسی عام ہو جاتی ہیں کہ جو ہمارے ذہنوں میں بالکل راسخ ہو گئی ہیں۔ مثال کے طور پہ جائے نماز میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے،
اچھا طریقہ کیا ہے؟ جائے نماز میں جب نماز پڑھ لی ہم لپیٹ کر چلے جائیں. لیکن اگر کسی بندے نے یا کسی بچے بھی بعض اوقات بات کر رہے ہوتے ہیں, پھر بعض بزرگ اگر اب تک ان کی اصلاح نہیں ہوئی تو وہ بزرگ بھی کہہ رہے ہوں گے کچھ نہ کچھ کہ بھئی جائے نماز اگر پڑھ لی ہے نماز تو اس کو پھر اٹھا کر جاؤ یا موڑ کر جاؤ, کیونکہ اس پر پھر شیطان پڑے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اسی طرح قرآن کھلا ہوا ہے, اچھا ادب تو یہی ہے کہ بندہ جب قرآن کھلا ہوا ہے جب پڑھ لے تو اس کو ادب سے چوم کے رکھ کے عزت سے جائے. لیکن اگر کوئی کھول کر مثال کے طور پہ بھول سے چلا گیا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ قرآن چھوڑ دیا شیطان پڑھ لے گا. اس طرح سے ایسی چیزیں نہیں ہیں. تو جب زمانے جاہلیت میں یہ تھا کہ جب لوگ احرام پہن کر نکل جاتے, کسی بھی اہم کام سے جب انہیں واپس آنا پڑتا تو وہ گیٹ سے دروازے سے واپس جاتے ہی نہیں تھے, بلکہ پیچھے سے جائیں گے توڑ کر. اس چیز کو منع کیا گیا کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے سے آؤ, بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم پرہیزگاری کو اختیار کرو, جو اللہ تبارک و تعالی نے چیزیں بیان کی ہیں ان پر عمل کرو. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, اور گھروں میں دروازوں سے آؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تاکہ تم فلاح پاؤ. یہ فا لام ہا کا لفظ جب بھی ہوگا فلاح کامیابی کے معنی میں آئے گا. وقاتلو, اور اللہ کی فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جہاد کرو. 6 ہجری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رفقا کے ساتھ, اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ عمرے کی نیت سے جاتے ہیں, اور جب آگے تشریف لے گئے تو آپ کو مشرکین نے روک دیا. وہیں پہ روک دیا, عمرے کی نیت سے گئے ہیں اور سارے ساتھی بھی رکے ہوئے ہیں. تو آپ کو جب روکا گیا پھر آپ ایک معاہدہ طے پایا, بات کی گئی. بات انہوں نے کہا کہ آپ اگلے سال آ جائیں, 3 دن کے لیے آپ لوگوں کے لیے مکہ مکرمہ کو خالی کر دیا جائے گا. تو یہ بات جب یہاں پر طے ہوئی, یہاں اس بات کو بیان کیا گیا. 7 ہجری میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ آئے, فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جہاد کرو. اب جب مسلمانوں کو واپس آنا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی جب واپس آئے 7 ہجری کو, تو ایک اندیشہ یہ بھی تھا کہ ہم جب واپس آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہم سے لڑیں, تو ہمارے پاس تو کوئی سامان نہیں ہے, ہم تو عمرے کی نیت سے جا رہے ہیں, اور کیا پتہ یہ تلواریں نکال لیں, کیا پتہ یہ ہم کو قید کر دیں. اس طرح کے جتنے بھی اندیشے تھے. اور تو پھر جب یہ ہم پر حملہ کریں گے تو ہم کیا کریں گے, یہ سوچنے کی کیا وجہ تھی؟ کیونکہ حرمت والی جگہ تھی, حرمت والے مہینے چل رہے تھے. یعنی جو 4 مہینے حرمت والے, رجب, ذی قعدہ, ذی الحجہ, محرم, ان مہینوں میں سے مہینہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے دوبارہ اگلے سال جب تشریف لائے تو ذہن میں یہ سوال تھا صحابہ علیہم الرضوان کے کہ اگر وہ حملہ کر دیتے ہیں تو ہماری طرف سے کیا جواب ہوگا, کیا ہم نے بھی, کیونکہ یہ تو حرمت والے مہینے, حرمت والی جگہ ہے, ہم پھر کیا کریں گے. تو فرمایا کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جہاد کرو ان لوگوں سے, فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم, کہ جو تم سے جہاد کریں, جو تم سے جو ہے لڑائی کریں, ان سے تم بھی جہاد کرو. یعنی اس چیز کو مستثنیٰ کر دیا گیا, ایکسیپشنل کیس بنا دیا گیا کہ جب ویسے تو حرمت والا مہینہ تھا, حرمت والی جگہ تھی, لیکن تم نے جب انہوں نے حملہ کرنا ہے تو تم نے بھی پھر جو ہے وہ قتال کرنا ہے. اسی لیے فرمایا قاتلوا ولا تعتدوا, اور تم نے حد سے نہیں بڑھنا. ان اللہ لا يحب المعتدین, اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. یہ تو ایک مقام کا, صرف ایک مقام کی اجازت دی گئی, اور پھر بعد میں مطلقاً جہاد کا حکم آ گیا. چاہے وہ لڑیں یا نہ لڑیں, چاہے وہ آرام سے رہیں یا نہ رہیں, تم نے اسلام کو پھیلانے کے لیے جہاد کرنا ہے. تو ہر وقت پھر جہاد کا حکم بعد میں پھر نازل ہوا. وقتلوہم, تم جہاد کرو, قتل کرو. حیث ثقفتموہم, حیث کا مطلب ہے جہاں کہیں بھی, ثقفتموہم تم انہیں پاؤ جہاں کہیں بھی, وہاں قتل کرو. یہ جہاد کا حکم آ گیا. وَأَخْرِجُوهُمْ, اور تم انہیں نکال دو, من حیث اخرجوکم, جہاں کہیں سے انہوں نے تمہیں نکالا, جہاں سے وہ نکالنے وہاں سے تم بھی انہیں نکال دو. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ, اور ان کا فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ ہے. کافروں کا فتنہ, کافروں کا فساد پھیلانا, کافروں کا اسلام کے پیچھے ہر وقت لگے رہنا, یہ قتل سے بھی زیادہ جو ہے وہ بڑا فتنہ ہے. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, اور مسجد حرام کے آس پاس ان سے نہ لڑو. حتیٰ یقاتلوکم فی, جب تک وہ وہاں تم سے نہ لڑیں, جب تک وہ نہیں لڑتے ان سے نہیں لڑو, یہاں تک کہ وہ اگر لڑتے ہیں تو پھر ان سے لڑو. فَإِن قَاتَلُوكُمْ, اگر وہ تم سے لڑیں,
فقتلوہم تو انہیں قتل کرو، کذالک جزاء الکافرین کافروں کی یہی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان فرمائی۔ فإن انتہوا پھر اگر وہ باز رہیں اس چیز سے، فإن اللہ غفور الرحیم تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وقاتلوہم اور ان سے لڑو، کتنا لڑنے کا حکم بیان فرمایا، آپ غور کریں، حتیٰ لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ سارے کا سارا ختم ہو جائے۔ اتنا جو ہے وہ اسلام کو پھیلانے کا، جہاد کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اب دیکھیں، اب آہستہ آہستہ ساری چیزیں نکالی جا رہی ہیں۔ اب کتابوں سے ایسی چیزیں بھی نکالی جا رہی ہیں، اب کورسز سے ایسی چیزیں نکالی جا رہی ہیں، اب درس و بیان میں ایسی چیزیں بہت زیادہ گفتگو بھی نہیں کی جاتی، حالانکہ جہاد کا بار بار قرآن پاک میں تذکرہ آیا۔ امت کی بقا اور امت کی ترقی جہاد میں چھپی ہے، یاد رکھیں۔ اگر امت جہاد کی طرف آ گئی، آج سارے کا سارا جو ہے وہ معاملہ صحیح ہو جائے گا مسلمانوں کا۔ اگر امت جہاد کی طرف، جہاد پر بات کرنے کی طرف اور جہاد کو فرض کرنے کی طرف، جہاد کو لاگو کرنے کی طرف آ جاتی ہے، تم ان سے لڑو۔ کب تک لڑو؟ حتیٰ لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، ویکون الدین للہ اور دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ فإن انتہوا پھر اگر وہ باز رہیں، فلا عدوان الا علی الظالمین تو زیادتی نہیں مگر ظالموں پر۔ جو ظلم کرے گا، جو رہ جائے گا، جو پیچھے ہٹ جائے گا، اس کے لیے جو ہے وہ کوئی حکم نہیں بیان کیا گیا، لیکن جو ظلم کرے گا پھر اس سے جو ہے وہ جہاد کرنا ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، یہاں یہ بیان کیا گیا کہ جب کسی چیز پر صبر کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر بھی دے دیتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے جتنے بھی ساتھی ہیں وہ رکے تھے، حرمت والے مہینے میں رکے تھے، انہیں روکا گیا تھا مکہ شریف جانے سے۔ تو جب آپ نے صبر کیا اور اس حرمت والی جگہ کا پاس رکھا، وہاں پر جو ہے کچھ بھی جو ہے قتل و غارت گری سے کرنے سے سوچا اس سے پہلے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا دیا کہ حرمت والا مہینہ تھا، اگلے سال بھی حرمت والے مہینے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں لے آیا۔ اسی طرح ادب کے بدلے ادب فرمایا، والحرمات قصاص، اور ادب کے بدلے ادب ہے، یعنی بندہ جب دینی چیزوں کا لحاظ کرتا ہے، حرمت والے مہینوں کا لحاظ کرتا ہے، اللہ کے احکامات کا جو ہے وہ لحاظ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑھ کر اس سے جو ہے وہ نعمتیں اسے عطا فرما دیتا ہے۔ فمن اعتدی علیکم تو جو تم پر زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ تو تم بھی اس پر زیادتی کرو۔ کیسی زیادتی کرو؟ بمثل ما اعتدی علیکم، جیسی اس نے زیادتی تم پر کی ہے اس کا بدلہ تم بھی اس سے لو۔ واتقوا اللہ واعلموا اور اللہ سے ڈرو اور جان رکھو، ان اللہ مع المتقین اللہ تبارک و تعالی متقین کے ساتھ ہے، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وانفقوا فی سبیل اللہ، انفاق کا لفظ آیا خرچ کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ وانفقوا اور تم خرچ کرو، فی سبیل اللہ، سبیل کہتے ہیں راستے کو، اللہ کی راہ میں۔ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف نہ بڑھاؤ، خود ہلاکت کی طرف نہ جاؤ۔ یہاں مفسرین نے بیان فرمایا کہ مال کو خرچ کرنے سے روک دینا، کسی کے پاس مال ہے پھر بھی وہ مال نہیں خرچ کرتا تو یہ ہلاکت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اسی طرح بے جا خرچ کرنا اور ایسی جگہ خرچ کرنا جہاں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر خرچ کرنا، یہ بھی ہلاکت کی طرف بڑھنا ہے۔ تو اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف نہیں ڈالو، مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذہن آہستہ آہستہ اپنا بناؤ۔ اسی طرح مفسرین نے یہاں یہ بھی نقطہ نکالا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ مثال کے طور پہ کوئی شہر ایسا ہے جہاں پر بیماری پھیل گئی، طاعون پھیل گیا، کوئی وبا پھیل گئی، تو اس شہر کے لیے حکم یہ ہے کہ جو اس شہر میں ہے وہ اس شہر سے باہر نہ جائیں۔ اللہ نے اگر زندگی رکھی ہوگی تو وہیں سلامت رہ جائیں گے، اور اگر مر گئے تو شہادت کا رتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دے گا۔ اور جو باہر والے ہیں وہ اس شہر میں نہیں جائیں گے، یعنی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں گے، اس شہر میں انہیں جانے سے منع کیا گیا۔ وَأَحْسِنُوا اور بھلائی والے ہو جاؤ، بھلائی کا کام کرو، بھلے طریقے سے پیش آؤ۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تبارک و تعالی بھلائی کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، پسند فرماتا ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اور حج اور عمرہ کس کے لیے ادا کیے جاتے ہیں؟ فرمایا اللہ ہی کے لیے ادا کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ پس اگر کسی بھی وجہ سے تم روک دیے گئے، بیماری لاحق ہو گئی،
یا کسی مثال کے طور پہ کوئی اللیگل طریقے سے جا رہا تھا، وہاں نیت لیکن کر چکا تھا، پھر روک دیا گیا، کسی بھی طریقے سے جب نیت کر چکا ہے حج اور عمرے کی اور وہاں جانے سے پہلے روک دیا گیا، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ، تو اس کے لیے کیا ہے؟ تو قربانی بھیجنا ہے جو میسر آئے، یعنی قربانی اس کو جو ہے بھیجنی ہوگی، اور قربانی بھیج کر جو ہے وہ اس کا معاملہ طے کرے گا، یعنی جو نیت کر لی تھی اور وہ نیت ادا نہیں کر سکا، تو اس لیے فرمایا کہ اسے قربانی بھیجنے کا حکم دیا گیا۔ اب قربانی بھیجنی ہے، کب تک پھر حلق نہیں کرنا، کب تک جو ہے وہ احرام نہیں اتارنا؟ فرمایا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اپنے سر کو حلق نہیں کرنا، بال نہیں کٹوانے، کب تک؟ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ میں نہ پہنچ جائے۔ اپنی جگہ سے مراد یہ حدود حرم، یعنی اس جگہ میں جا کر جب ذبح نہ ہو جائے، بندے کو اطلاع نہ ہو جائے کہ بھئی ہاں اب میری قربانی بھیجی گئی، وہاں پر ذبح ہو چکی ہے، تب وہ جا کر جو ہے وہ حلق کروائے گا اپنے سر کو۔ فمن کان منکم مریضا، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں مثال کے طور پہ کہ وہ مرض میں مبتلا ہیں، بیماری زیادہ ہو گئی، اتنا انتظار نہیں کر سکتے کہ قربانی پہنچے وہاں پر جا کر ذبح ہو، پھر ان کو کوئی بتائے، اتنا ٹائم ہی نہیں ہے، بیماری اتنی زیادہ بڑھ گئی۔ او بھی عظم من رأسہ، یا مثال کے طور پہ اور کوئی مجبوری ہے، یا اس کے سر میں بہت زیادہ کوئی تکلیف ہے جس کی وجہ سے وہ رک ہی نہیں پا رہا وہ شخص قربانی کے انتظار میں، تو ایسے شخص کے لیے پھر فرمایا ففدیہ، تو ایسا شخص بھی فدیہ ادا کرے گا۔ ایک فدیہ تو وہ کہ جو اس نے عمرے سے روکا گیا، اس کے لیے اس نے قربانی بھیجی، اور دوسرا اگر وہ انتظار نہیں کر پا رہا کہ پیغام آئے گا قربانی کا، قربانی وہاں ہو گئی ہے، اگر یہ انتظار بھی نہیں کر پا رہا، کوئی مجبوری ہے بہت زیادہ، تو یہاں سے چلتا ہو اور اس کے بدلے میں بھی ایک فدیہ یہ دے گا۔ وہ فدیہ کیا ہوگا؟ من صیام، 3 روزے رکھے گا، یا تو 3 روزے رکھے، او صدقۃ، یا صدقہ دے گا، 6 مسکینوں کو صدقہ فطر دے گا، او نسک، یا قربانی۔ اس کے لیے الگ اس کو یا تو روزے رکھنے ہوں گے 3، یا جو ہے 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، یا قربانی دینی ہوگی۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم اطمینان سے ہو، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے۔ یہ ایک حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد، حج افراد کی یہاں پر بات نہیں ہو رہی، حج قران اور حج تمتع کی بات ہو رہی ہے کہ جس میں عمرہ اور حج ملا کر کیا جاتا ہے۔ تو جو فائدہ اٹھائے عمرے کے ساتھ حج کا، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، تو اس پر بھی قربانی ہے جو میسر آئے، وہ بھی قربانی اس پر واجب ہے، وہ بھی قربانی کی ضرور ہے، حج تمتع اور حج قران والے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، لیکن پھر آگے حکم بیان فرمایا کہ اگر ان کے پاس بھی طاقت نہیں ہے قربانی کرنے کی، جو حج قران کر رہے ہیں، جو حج تمتع کر رہے ہیں عمرہ اور حج ملا کر، تو جسے طاقت نہ ہو اس قربانی کو کرنے کی بھی، فصیام 3 ایام، تو 3 دن کے وہ روزے رکھے گا، کب؟ فی الحج، حج کے ایام میں۔ وہ کب سے ہیں؟ یعنی 1 شوال سے لے کر 9 ذی الحجہ کے درمیان 3 روزے رکھے گا۔ یہ مثال کے طور پہ اگر کوئی حج قران کرنے جا رہا تھا، حج قران یا حج تمتع کرنے جا رہا تھا، اور اس پہ قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، تو فرمایا کہ 3 روزے 1 شوال سے 9 ذی الحجہ کے درمیانی دنوں میں کسی بھی دن الگ الگ کر کے بھی رکھ سکتا ہے اور ایک ساتھ ملا کر بھی رکھ سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ 7، 8، 9 کے دن یہ 3 روزے رکھے جائیں۔ وَسَبْعَةٍ، 3 ہو گئے، وَسَبْعَةٍ، اور 7 اِذَا رَجَعْتُمْ، جب تم واپس پلٹو، تو یہ 3 اور 7 ملا کر کتنے ہوئے؟ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ پورے 10 ہو گئے۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ حکم اس کے لیے ہے جو مکے کا رہنے والا نہ ہو، یعنی حج قران اور حج تمتع کا جو حکم ہے وہ اس کے لیے ہے کہ جو مکے میں رہنے والا نہ ہو، جو مکے میں یا میقات کے اندر رہنے والے ہیں، حج کے دنوں میں وہ حج افراد کریں، یعنی انہیں جو ہے یہ جو اوپر حکم بیان کیا گیا وہ صرف حج افراد، حج قران اور حج تمتع کے لیے کہا، جو حاجی حج قران کرنے جاتے ہیں یا حج تمتع کے لیے۔ واتقوا اللہ واعلموا، اور اللہ سے ڈرو اور جان رکھو، ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ تبارک و تعالی کا عذاب سخت ہے۔
اللہ کریم کا جو ہے فضل ہے، 24واں رکوع اختتام کو پہنچا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الحج اشہر معلومات، یہ حج کے کئی مہینے جو ہے وہ جانے ہوئے ہیں، معلومات لوگوں کو پتہ ہے وہ حج کے ایام کیا ہیں، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ حج کے ایام ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، تو جو ان میں حج کی نیت کرے، فلا، جو حج کی نیت کر چکا پھر اب کیا کرے گا، فلا رفث، تو عورتوں کے ساتھ صحبت کا تذکرہ نہ کرے، ولا فسوق، کوئی گناہ کی بات نہیں کرے گا، کوئی گناہ نہ کرے گا، ولا جدال فی الحج، اور حج میں کوئی جھگڑا نہ کرے گا۔ اگر یہ 3 باتیں اس کے حج میں شامل نہیں ہیں، یعنی ان 3 باتوں پر عمل کرتا ہے، وہ نہ جھگڑا کرتا ہے، نہ گناہ کرتا ہے، اور عورتوں سے صحبت کا معاملہ بھی نہیں ہے، تو پھر ایسے حج کو جو ہے بتایا کہ یہ قبول، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حج کو ضرور قبول فرمائے گا۔ تو یاد رکھیں، اور بعض نے یہ فرمایا کہ یہاں رفثہ سے مراد مطلقاً بے حیائی ہے، کوئی بھی بے حیائی کا کام نہ کرے، کوئی بھی بے حیائی کی بات نہ کرے۔ رفثہ سے مراد صرف ایک خاص نہیں، ایک قول کے مطابق عورتوں سے صحبت کا تذکرہ ہے، اور رفثہ سے مراد ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ کسی بھی بے حیائی کا تذکرہ نہ کرے، کسی بھی بے حیائی کی جو ہے وہ بات نہ کرے۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو تم بھلائی کرو، جو بھی تم بھلائی کا کام کرو گے، یعلمہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ وتزودوا، اور تم زاد راہ اختیار کرو، سامان لے چلو اپنے ساتھ۔ فإن خیر الزاد التقوی، کہ بہتر زاد راہ، بہتر سامان لینا کیا ہے، وہ تقوی کا سامان لینا ہے، اپنے ساتھ تقوی کو ضرور لے جاؤ۔ یمنی لوگ جتنے بھی تھے وہ سامان نہیں لے جاتے تھے اپنے ساتھ، زاد راہ نہیں لیا کرتے تھے، جب حج کے لیے جاتے، عمرے کے لیے جاتے تو سامان نہیں لیتے، اور اپنے آپ کو توکل کرنے والا کہتے تھے، اور کہتے یہی تھے کہ ہم صبر کر لیں گے، ہمارا ایسے ہی وقت گزر جائے گا، لیکن وہاں جا کر کون صبر کر سکتا ہے، کبھی نہ کبھی چیزیں ختم ہو جانی ہے، کبھی نہ کبھی جو ہے پھر وہ دوسرے کی چیزوں پر انسان کی نیت آنی ہے، تو وہ وہاں جا کر معاذ اللہ پھر چوری تک بھی بات آ جاتی تھی، دوسروں سے مانگنے تک بات آ جاتی، اس طرح کے کام کیا کرتے۔ تو فرمایا کہ زاد راہ اختیار کرو، فإن خیر الزاد التقوی، بہتر زاد راہ، سب سے اچھی چیز کیا ہے کہ تقوی کو اختیار کرو۔ اللہ، سامان اختیار کرو، سامان اختیار کرنے کے بعد، سامان لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ پر کے اوپر جو ہے وہ بھروسہ کرو۔ واتقونی یا اولی الالباب، اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو۔ لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ مثال کے طور پہ کوئی خالص حج کی نیت سے گیا ہے، عمرے کی نیت سے گیا ہے، لیکن کسی کاروباری بندے سے کوئی چھوٹی موٹی ڈیلنگ ہو گئی، کوئی کاروباری کوئی بات ہو گئی، تو اس سے کوئی حرج حج پہ یا عمرے پر نہیں آئے گا۔ فرمایا گیا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اللہ، اپنے رب کا جو ہے وہ فضل تلاش کرو۔ گئے تھے تم حج کی نیت سے، لیکن ایک بات ایسے ہی تمہاری ہو گئی تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ہاں، نیت کاروبار کی ہو اصل، اور پھر ضمن میں حج یا عمرے کی نیت کرے تو ایسا جو ہے وہ درست نہیں ہے، اس پر گناہ ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، تو جب تم عرفات سے پلٹو، عرفات سے واپس ہونے کی بات کی جا رہی ہے، اور عرفات میں نماز پڑھنی ہے، عصر تک نماز پڑھنی ہے، مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھنی، تو یہ مبارک راتوں کا ذکر کیا جا رہا، مبارک ایام کا ذکر کیا جا رہا۔ اللہ جو گئے ہیں انہیں بار بار جانا نصیب فرمائیں، جو نہیں گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جانے کے اسباب مہیا فرمائیں۔ یہ مبارک تذکرے ہیں، بار بار انسان وہاں عرفات، مزدلفہ، منی کا تذکرہ کرتا رہے، وہ کبھی نہیں تھکے گا، اس کا دل بار بار جانے کو چاہتا ہے، وہ ایسی مبارک جگہیں ہیں۔ فرمایا کہ جب تم عرفات سے پلٹو، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تو اللہ کی یاد کرو مشعر حرام کے پاس۔ یہاں حدیث شریف ذکر کی، یعنی میدان مزدلفہ میں جا کر تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ عرفات سے بندہ جاتا ہے اور مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھنی، جیسے ہی مغرب کا وقت ہو گیا یہاں سے چلا انسان اور جانا ہے مزدلفہ۔ مزدلفہ میں جا کر جیسے ہی عشاء کا وقت ہوا، وہاں اذان ہوگی، اقامت ہوگی، سب سے پہلے مغرب پڑھی جائے گی، اور فوراً پھر مغرب کے فرض پڑھنے کے بعد عشاء کے فرض پڑھے جائیں گے، پھر اس کے بعد عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد مغرب اور عشاء کی سنتیں اور ساری چیزیں پڑھی جائیں گی۔ تو اس بات کا یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے
کہ وہاں جانا ہے عرفات سے مزدلفہ، پھر مزدلفہ جانے کے بعد مشعر حرام کے پاس یعنی میدان مزدلفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس کا ذکر کرو جیسا اس نے تمہیں جو ہے وہ ہدایت فرمائی۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور بے شک تم اس سے پہلے ضرور بہکے ہوئے تھے، اس سے بہکے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر بات یہ ہے کہ اے قریشیوں تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں۔ قریشی کیا کرتے تھے، یہ منی سے ڈائریکٹ آتے تھے عرفات، یہ مزدلفہ میں جو ہے وہ ان سے کہا گیا، درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قریش جو ہے وہ مزدلفہ میں ٹھہر رہے تھے، تو ان سے یہ کہا گیا کہ تم نے بھی اسی طرح جو ہے جانا ہے، مزدلفہ میں یہ نہیں ٹھہرتے تھے۔ تو ان سے کہا گیا، جب ان سے پوچھا گیا تم ادھر نہیں ٹھہرتے، تو کہنے لگے کہ ہم قریشی لوگ ہیں، ہم جو ہے وہاں نہیں جاتے۔ تو ان سے کہا گیا وہیں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں، یعنی تم نے بھی منی سے عرفات جانا ہے، منی سے تم عرفات جانے کے بجائے تم بیچ میں ہی رک جاتے ہو۔ مزدلفہ میں ایسا نہیں کرو، بلکہ منی سے عرفات، جیسے سارے لوگ عرفات کی طرف جا رہے ہیں، وہ کہتے تھے ہم نے عرفات، ہم اعلیٰ نسل والے لوگ ہیں، اس وجہ سے عرفات نہیں جاتے ہیں۔ تو اس بات کی یہاں پر تردید کی گئی کہ جس طرح لوگ منی سے عرفات آتے ہیں، عرفات سے پھر مزدلفہ جاتے ہیں، پھر مزدلفہ سے منی، اس طرح کا راستہ جیسے لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے، تم بھی قریشی ہو، تم قریشی ہو چاہے جو بھی ہو، لیکن تم نے وہی راستہ اختیار کرنا ہے جس بات کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ واستغفر اللہ، اور جب انہوں نے ایسی بات کہی تو انہیں تو اللہ سے بخشش طلب کرنے کو کہا، معافی مانگنے کو کہا گیا، اللہ سے معافی مانگو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، پھر جب تم حج کے کام پورے کر چکو، حج کے سارے معاملات پورے کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، تو زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ حج کے پورے کرنے کے بعد اصل پھر وہ آتے تھے اپنے کعبۃ اللہ شریف کے سامنے، اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، ان کی تعریفیں کرتے تھے، ان کا ذکر کرتے تھے۔ تو اس بات کا رد کیا گیا اور فرمایا گیا کہ جب سارے معاملات حج کے کر لو تو کعبۃ اللہ شریف کے پاس اور وہاں کھڑے ہو کر پھر تم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، جس طرح تم اپنے ماں باپ کا، باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، اس سے بہت بڑھ کر تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ او اشد ذکر، یا اس سے بھی زیادہ ذکر کرنا ہے۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، تو لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں دنیا میں عطا فرما، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، حالانکہ اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ بے ایمان لوگ ہیں، یعنی جن کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں، مسلمان نہیں ہے، آخرت میں ان کا کوئی تعلق نہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، لیکن دنیا مانگتے ہیں۔ تو یہاں درس دیا گیا، آگے آپ دیکھیں قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے وَمِنْهُم مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو کیا کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں عطا فرما، دنیا میں حسنتاً بھلائی عطا فرما، دنیا کی بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی بھلائی بھی ہمیں عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یہ جامع دعا ہے، یعنی اس دعا کو کسی نے اگر مانگ لیا تو یوں سمجھے اس نے ساری دعائیں مانگ لی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے اس دعا کو مانگا کرتے تھے، اور امت کو تعلیم بھی یہی ہے۔ تو یاد رکھیں ساری دعائیں مانگیں، لیکن اس دعا کا بھی تذکرہ، اور بزرگان دین اس دعا کو بار بار اپنی کسی دعا کو بھی ذکر کرتے، اس کے بعد اس دعا ربنا آتینا کو دوبارہ ذکر کرتے، پھر کوئی مقصد بیان کرتے یعنی دعا مانگتے، اس کے بعد دوبارہ ربنا آتینا کا ذکر کرتے۔ تو یہ دعا بڑی جامع دعا ہے، اور اس دعا کو بار بار مانگنے کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے تعلیم دی۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ایسوں کو ان کی کمائی سے حصہ ہے، واللہ سریع الحساب، اور اللہ تبارک و تعالی جلد حساب کرنے والا ہے۔ واذکروا اللہ فی ایام معدودات، واذکروا ذکر کرو اللہ کا، فی ایام معدودات گنے ہوئے دنوں میں، وہ کون سے دن ہیں؟ ایام تشریق ہیں،
9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی شام تک، 9 ذی الحجہ کی فجر سے ایام تشریق تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے، اور 13 کی عصر تک وہ تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے۔ تو یہاں پر اس کا ذکر کیا گیا کہ گنے ہوئے دنوں میں ایام تشریق میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو۔ فمن تعجل فی یومین، تو جو جلدی کر کے دو دن میں چلا جائے۔ اب دیکھیں حج کا ذکر ہو رہا تھا، یہاں پر یہ ذکر کیا گیا کہ جو رمی 12ویں کو رمی اس نے کی اور 13ویں کو نہ کی، فلا اسم علیہ، 13ویں کو نہیں کی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ جس نے 13ویں کو نہیں کی اس کا حج ہی مقبول نہیں، اور بعض یعنی دونوں طرف غلو تھا، تو ان دونوں گروہ کا رد کیا گیا کہ جو کرے گا 13ویں کی رمی وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم سنت ہے، تو وہ سنت کا اسے ضرور ثواب ملے گا، اور اگر نہیں کرے گا تب بھی اس کا حج جو ہے وہ مکمل ہے۔ فمن تعجل، تو جو جلدی کر کے فی یومین 2 دنوں میں چلا گیا، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ومن تأخر، اور جو رہ جائے، فلا اسم علیہ یعنی فلا اسم علیہ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ جو دونوں گروہ کا یہاں پر رد کیا گیا کہ جو اس طرف سے غلو کیا کرتے تھے کہ جو کرے گا وہی حج مقبول پائے گا، اور جو یہ کہتے تھے کہ جس نے نہیں کیا اس نے کیا ہی نہیں، ان دونوں گروہوں کا رد کیا گیا۔ لمن اتقا، اور جو رہ جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، پرہیز